اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ۔ اور اے نبی، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کا پلو ڈالے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے اور اپنے باپوں کے اور اپنے شوہروں کے باپوں کے اور اپنے بیٹوں کے اور اپنے شوہروں کے بیٹوں کے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے اور اپنی بہنوں کے بیٹوں کے اور عورتوں کے، یا ان کے جو ان کے داہنے ہاتھ ان کے مالک ہیں، یا ان ماتحت لوگوں کے کہ جو مردوں میں سے ابھی عورتوں کے پردے کی چیزوں پر واقف نہیں ہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان مردوں کے کہ جو ابھی عورتوں سے غرض نہیں رکھتے، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور وہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں کہ وہ اپنی زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ پہچان لی جائے۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ محترم، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے شرم اور حیا اور پردے کے متعلق احکامات مرحمت فرمائے ہیں۔ عورتوں کے پردے کے احکامات سب سے پہلے سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئے۔ وہاں حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور سورہ الاحزاب میں حکم ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنے بیٹوں سے، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی، پھر ان کو ستایا نہ جائے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ حکم سن 5 ہجری کے قریب نازل ہوا، اور پھر سن 6 ہجری میں سورۃ النور کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے ایمان والے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، غض یغضو کے معنی جھکانے یا نیچا کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نظر کو اس چیز پر پڑنے سے بچائیں جس کا دیکھنا شرعاً ممنوع ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن حبان میں اس کا یہی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ غیر محرم کو فحش اور گندی نیت سے دیکھنا حرام ہے، اور غیر محرم کو محض دیکھنا بغیر کسی نیت کے مکروہ اور ناجائز ہے۔ کسی عورت کے یا مرد کے سطر پر نظر ڈالنا
یا کسی فحش چیز کو دیکھنا جس سے شہوت پیدا ہو یا خیالات میں ہیجان پیدا ہو حرام ہے۔ یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم میں من ابصارہم فرمایا ہے، یعنی اپنی نظروں میں سے نیچا رکھیں۔ مطلب واضح ہے کہ ہر وقت نیچی نظر رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت نظریں نیچی کر لیں جب کسی ناجائز پر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اس حکم کا منشا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو نظر بھر کر دیکھنا منع ہے، بلکہ صرف ان چیزوں پر نظر جمانا منع ہے جن کا دیکھنا ممنوع ہے یا جن سے بے پردگی یا شہوانی جذبات پیدا ہوتے ہوں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اچانک پڑ جانے والی نظر معاف ہے، ہاں ارادے کے ساتھ غیر محرم کو نظر جما کر دوبارہ دیکھنا گناہ ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر محرم کو شہوت سے دیکھنا نظر کا زنا قرار دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ شہوت پوری کرنے کی جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ شہوت پورا کرنے کی جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں زنا، لواطت، سحاق، استمناء بالید وغیرہ، غرض شہوت کی وہ تمام صورتیں داخل ہیں جو غیر شرعی اور غیر سماجی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہوت کے فتنے میں سب سے پہلا سبب، شہوت کے فتنے میں مبتلا کرنے کا سب سے پہلا سبب نظر ہے، اور اس کا آخری نتیجہ زنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے نظر کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو غلط نہ ڈالیں اور نظر نیچی رکھیں تاکہ غیر محرم سے نظر کی حفاظت ہو، اور پھر زنا سے بچنے کا حکم دیا گیا، تو پھر درمیانی سارے اعمال اس میں شامل ہو گئے اور وہ سب ناجائز ہوئے۔ ان دونوں حکموں کو صراحتاً حرام قرار دے دیا گیا۔ ان کے درمیانی اعمال یعنی غیر محرم سے باتیں کرنا، غیر محرم کو ہاتھ لگانا یا چومنا، سب اس میں شامل ہو کر حرام ہو گئے۔ ابن کثیر نے حضرت عبید کا ارشاد نقل کیا ہے کل ما عصى اللہ به فهو حرام وقد ذکر طرفین، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ کی نافرمانی ہو وہ حرام ہے۔ یہاں دونوں کی طرف یعنی نظر کا دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا اور زنا کا کرنا، اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام مسلم، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی وغیرہ نے ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبہ، یعنی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے وہ شکار بنا لیتا ہے، اس سے اپنی حفاظت کرے گا اور اس کو چھوڑ دے گا، یعنی غلط نظر کسی پر نہیں ڈالے گا، میں اس کے بدلے اس کو ایمان دوں گا جس سے وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں سے نیچا رکھیں۔ اوپر جو حکم بیان کیا گیا اس میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر اہتمام کی وجہ سے عورتوں کا حکم الگ سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں پر شہوت کی نظر ڈالیں، اسی طرح عورتوں پر حرام ہے کہ وہ مردوں پر نظر ڈالیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف رکھتی تھیں، تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آگئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں سے کہا تم اندر جاؤ۔ ام المؤمنین فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، تم اندر جاؤ۔ اس حدیث کو ابو داود اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔
اس حدیث کی وجہ سے فقہا کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جس طرح مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ غیر محرم کو دیکھے، اسی طرح عورت کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے۔ مگر فقہا کا ایک دوسرا گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت اگر شہوت کے بغیر مرد کو دیکھ رہی ہے تو غیر محرم کا دیکھنا جائز ہے، عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز ہے۔ دوسرا گروہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کو پیش کرتا ہے جس میں ہے کہ مسجد نبوی کے احاطے میں کچھ حبشی نوجوان عید کے روز اپنا کھیل دکھا رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی آڑ لے کر اس کھیل کو دیکھ رہی تھیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ الغرض، اسباب زنا میں سے ایک سبب غیر مرد کا عورت کو دیکھنا اور غیر عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی ہے۔ اس لیے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظر جھکائے رکھیں۔ جس کو دیکھنا حلال نہیں اس کو نظر جما کر نہ دیکھیں۔ اجنبی عورت اور اجنبی مرد کا ضرورتاً ہاتھ، منہ یا پاؤں دیکھنا حلال ہے اور باقی چیزوں کا دیکھنا حرام ہے ضرورتاً۔ محترم، آج کل غیر محرم مرد ڈاکٹر غیر محرم عورتوں کے اعضاء جسمانی کو دیکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عورتوں کے امراض کے لیے مسلمان عورتوں کو ڈاکٹری اور جراحی کی تعلیم دیں تاکہ ہماری پردہ نشین عورتیں غیر محرم ڈاکٹروں کے سامنے بے پردہ ہونے سے محفوظ رہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان خود کو سنوارے اور سجائے تاکہ حسین اور خوبصورت نظر آئے۔ یہ عمدہ کپڑوں سے، زیور سے، میک اپ سے، غرض کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے۔ اگر زیور، عمدہ اور چمکدار کپڑے یا میک اپ کا سامان کسی عورت کے جسم سے الگ ہو، اگر زیور، عمدہ یا چمکدار کپڑے یا میک اپ کا سامان عورت کے جسم سے الگ ہو تو ان کا مردوں کو دیکھنا، ان کا پکڑنا حلال ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت میں یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں یعنی سامان زینت غیر محرم عورت کے جسم پر ہو تو اس کو دیکھنا حرام ہے، کیونکہ ان کے دیکھنے سے اس عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے جو ان کو پہنے ہوئے ہے۔ البتہ قرآن کریم نے الا ما ظہر منہا کے لفظ سے استثناء کر دیا ہے، یعنی عورت کا مردوں کے لیے اپنے زینت کو میک اپ، زیور یا کپڑوں کے ذریعے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حسن خود ظاہر ہو جائے تو اس پر عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم دے دیا گیا کہ اپنے اوپر ایک چادر ڈھک لیں تاکہ غیر محرم شہوت پرست نظروں سے اپنے نسوانی حسن کو بچائے رکھیں اور محفوظ رکھیں۔ ان آیات میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ فرما لیں۔ پہلا حکم دیا گیا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بچے اور اپنی نظر نیچی رکھے۔ دوسرا حکم دیا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کو غیر شرعی استعمال نہ ہونے دیں۔ تیسرا حکم ہے مسلمان عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور غیر محرم مردوں کو دیکھنے سے بچیں۔ چوتھا حکم ہے کہ عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کو غیر شرعی استعمال نہ کریں۔ پانچواں حکم ہے کہ عورتیں اپنے حسن کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ چھٹا حکم ہے کہ عورتیں غیر محرم مردوں سے پردہ کریں۔ ساتواں حکم ہے کہ عورتیں اپنے حسن کو اپنے شوہروں، اپنے باپوں، اپنے سسروں، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں، اور اپنے بھانجوں اور دوسری عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اور اپنے ماتحت غلاموں یا اپنے ماتحت نوکروں کے سامنے جو عورتوں کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہوں یا معصوم بچوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی مرد کے سامنے اپنے حسن کو ظاہر کرنا عورتوں کے لیے حرام ہے۔ آٹھواں حکم ان آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں کا اچھل کود کر چلنا جس سے ان کا جسمانی حسن ظاہر ہو،
اور یہ چلنا اس لیے ہو تاکہ ان کے جسم میں حسن پیدا ہو، یہ بھی حرام ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چال کو شریفانہ رکھیں۔ آخر میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوتاہی یا غلطی ہو جاتی ہے، لہذا اس اتفاقاً ہو جانے والے گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو تاکہ تم فلاح یعنی دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی کو حاصل کر سکو۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے اور عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔